اس میں حیرت والی بات یہ ہے یا اس کو گرا دیں یا ادھر شادی حال بنا نقصان دینا چاہتے تھے۔ محلے میں نا 5 مندر تھے چھوٹے چھوٹے، ختم کر دیے۔ کہا جاتا ہے اس مندر کے قریب ایک پیپل کا درخت ہے جس کے نیچے صدیوں پرانی کہانیاں آج بھی سانس لیتی ہیں۔ میں نے سوچا کیوں نہ خود جا کر دیکھا جائے، مگر جو کچھ میں نے کیمرے میں قید کیا وہ صرف مندر نہیں تھا، کچھ اور بھی تھا۔ آج میں میٹرو کے ذریعے نکل پڑا ایک ایسی جگہ جہاں عقیدت اور پراسراریت دونوں ساتھ چلتے ہیں، بھدرا کالی مندر۔ یہ راستہ عام نہیں تھا، جیسے ہر اسٹیشن کے ساتھ کوئی پرانی داستان میرے قریب آ رہی ہو۔ ہر گزرتے لمحے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہر چپے پر ایک عجیب سی حکومت ہے، کہیں ترک ہیں، کہیں افغانی ہیں، کہیں پنجابی ہیں، بس ہر چپا اپنی ایک الگ داستان سنا رہا تھا۔ لوگوں کے چہرے پر جب میں نظر دوڑاتا تو مجھے ہر سو کہیں پرانے ہندوستانی باشندوں کے عکس ملتے اور کہیں افغانی، غوری، غزنی اور مغلوں کی نشانیاں نظر آتیں۔ میں ٹھوکر نیاز بیگ اسٹیشن پر اتر تو چکا تھا، لیکن میرا جسم پرانی چیزوں کو تلاش کر رہا تھا۔ بالآخر میں ایک ایسے پیڑ کے نیچے آ کے کھڑا ہوا جس سے پیپل کا درخت کہتے تھے۔ لوگوں سے جب پوچھا تو معلوم ہوا کہ یہ درخت مندر سے بھی پرانا ہے۔ کچھ لوگ تو یہاں رک کر دعائیں مانگتے ہیں، کچھ پرانا لاہور تلاش کرتے ہیں اور کچھ اس کے نیچے بیٹھ کر اپنے ماضی کی داستانوں کو اپنے آنسوؤں کے ذریعے لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، ایسا لگتا ہے جیسے اس پیڑ کے نیچے وقت ٹھہر سا گیا ہے۔ مجھے لگا اس درخت کے نیچے کچھ ہے، کچھ ایسا جو صرف راتوں کو جاگتا ہے۔ میں مختلف اینگل سے اس پیڑ کا ویو لینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن حقیقت میں اپنے خوف کو جھٹکنے کی ایک کوشش میں مصروف تھا۔ لوگ مجھے دیکھ کر عجیب سی نظریوں سے کچھ نشان، کچھ سوال چھوڑ رہے تھے جو مجھے اور بھی خوف زدہ کر رہا تھا۔ اس کا عجیب و غریب تنا، خشک پتے کچھ اور داستان سنا رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے پرانا لاہور نئے لاہور کے اندر ضم ہو رہا ہو، جیسے تاریخ مٹ رہی ہو، جیسے خون کی ندیاں اس درخت کی جڑوں کے اندر عجیب سی صورت اختیار کر گئی ہوں۔ آخر کار میں بھدرا کالی مندر پہنچ گیا۔ دھوپ، گھنٹیوں کی آواز اور دیے کی لو میں چھپی یہ کہانی آپ تک لانے کے لیے میں نے وہاں کے لوگوں سے بات کی، ان کے ایمان، ان کے خوف اور ان کی کہانیوں سے ملاقات کی۔ کبھی کبھی ہم مندر تلاش کرتے ہیں مگر اصل راز راستے میں چھپے ہوتے ہیں۔ شاید وہ پیپل کا درخت مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن میں مندر چلا آیا، اس مندر کی داستاں آپ کو سنانے، جس کو بچانے کے لیے ایک مسلمان کو اپنی برادری، خاندان اور چچیرے بھائیوں سے بھی شاید فاصلہ رکھنا پڑا۔ اس کے اپنے
اس کے لیے غیر ہو گئے، اس کے دوست سے جدا ہو گئے۔ آئیے اس کے پوتے سے نئی داستان جانتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں آپ، جو اس میں حیرت والی بات یہ ہے، وہ جو اس کا سینٹر پوائنٹ ہے نا، آپ نیچے جہاں بھی کھڑے ہوں گے نا، یہاں پہ کھڑے ہو جائیں، وہاں پہ کھڑے ہو جائیں، آپ کو لگے گا یہ سینٹر پوائنٹ ہے۔ یہ حیرت والی بات ہے اس کی، اب پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا لوجک ہے۔ یعنی کہ جدھر ہم کھڑے ہوں گے وہیں سے سینٹر پوائنٹ نظر آتا ہے۔ ہاں جی بالکل، یہ اس چکور جگہ ہے۔ ہاں یہ اس والی جگہ میں آپ جہاں مرضی اس کو دیکھیں، آپ کو لگے گا ہاں جی یہ سینٹر پوائنٹ ہے۔ اور اس کا کوئی پوائنٹ بتائیں۔ اور اس کے، جب میں چھوٹا تھا مجھے یاد ہے اس کا لکڑی کا دروازہ ہوتا تھا۔ یہ جو سامنے والی بلڈنگ ہے نا، یہ بالکل ہی ہوتی نہیں تھی، تو ادھر یہاں پہ ایک گھنٹی لگی ہوتی تھی، یعنی ایسے لوگ اس کو بجا کے جاتے تھے۔ اور جو ان کی مین مورتی تھی نا، وہ ادھر سامنے ہوتی تھی اس جگہ پہ، اور ادھر دو سائیڈوں پہ دو علیحدہ علیحدہ مورتیاں ہوتی تھی۔ اچھا، وہ مورتی آپ نے خود دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی نہیں ہے، میرے دادا بتاتے تھے۔ تو جب پاکستان آزاد ہوا 1947 میں، تو ادھر آ کے پھر یہ مورتیاں وغیرہ توڑ دی ان کی۔ اور اس جو یہ سامنے بلڈنگ ہے نا دوسری جو ابھی نئی بنی ہے، وہاں پہ ایک درخت ہوتا تھا، اس درخت کافی بڑا درخت تھا، اس کے ارد گرد دھاگے وغیرہ بندھے ہوتے تھے، یہ مجھے یاد ہے اس کے۔ اچھا دوستو، جب میں اوپر آ رہا تھا تو یہ بچہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا، آپ نے نام نہیں بتایا اپنا۔ محمد عاقب اشفاق۔ محمد عاقب اشفاق۔ محمد عاقب اشفاق، آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جب یہ اس کے ساتھ والی بلڈنگ تعمیر کروائی ہے نا، تو قبضہ مافیا نے مل کے پورے اسکول پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ انہوں نے 2 تجاویز دی تھی، یا اس کو گرا دیں یا ادھر شادی حال بنا دیں۔ تو بشیر احمد میو صاحب نے آواز بلند کی قبضہ مافیا کے خلاف، اور موجودہ حکومت اور افسرانہ بالا کے ساتھ مل کے اس کی گرانٹ منظور کروائی اور پھر اس کی بلڈنگ بنوائی۔ بشیر احمد صاحب بعد جماعت نماز ادھر ادا کرواتے تھے اسکول سے پہلے۔ سنا ہے ایک دفعہ قبضہ مافیا سے بچانے کے لیے انہوں نے نماز کا اہتمام بھی کیا تھا کہ عمارت کو نہ گرا سکے۔ جی، قبضہ مافیا نے بہت دفعہ کوشش کی ہے اس عمارت پہ قبضہ کرنے کی، لیکن وہ ناکام رہے ہیں۔ اچھا، وہ کیا کہتے تھے؟ اسکول ہٹا کے شادی حال بنوائی سے۔ اچھا، ہاں، ہمارے کچھ محلے دار بھی بیچ میں انوالو تھے، وہ کہہ رہے اسکول بنوا کے، اسکول ہٹا کے نا شادی حال بنائیں، یہ صحیح نہیں یعنی ہے کہ کسی نہ کسی بہانے وہ اس عمارت کو نقصان دینا ہاں چاہتے تھے۔ نقصان دینا چاہتے تھے، یہ اسکول بھی نہ چلے، بچوں کی تعلیم بھی نہ ہو، اس لیے۔ اچھا، میں ایک چیز دیکھتا ہوں، آپ بھی سامنے آ جائیں عاقب صاحب۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پرانی عمارتیں ہیں، یہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو نفرتیں ہیں، یہ ان کو زائل کر سکتی ہیں، ختم کر سکتی ہیں، کیونکہ ہماری جو وہاں مساجد ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ وہ آپ جیسے جو بچے یہاں آئے ہیں انڈیا سے، جن کا آبا و اجداد، وہ وہاں جا کے وزٹ کرنا چاہتے ہیں، اور وہاں والے یہاں آنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم ان عمارتوں کی اپنی قدر عمارتوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ اگر ہم ان عمارتوں کی قدر کریں گے تو وہ انڈیا میں جو ہماری مساجد ہیں ان کی قدر کریں گے، بہت خوبصورت ٹھیک ہے۔ اگر ہم ان کو نقصان پہنچائیں گے تو ادھر جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ انہیں نقصان پہنچائیں گے، ٹھیک ہے۔ بڑی خوبصورت بات کی ہے بیٹا آپ نے۔ اس ٹائم اسکول میں 400 سے 500 بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ اچھا، یہ پتہ ہے کہ یہاں اشنان گھاٹ کدھر تھا، اور باقی سماعت اور مورتی استھاپنا کس جگہ پہ تھی؟ وہ اس محلے میں نا 5 مندر تھے چھوٹے چھوٹے ٹھیک ہے، سائیڈوں پہ، اب انہوں نے وہ ختم کر دیے ہیں، ادھر گھر بن گئے ہیں۔ جو مین مندر تھا وہ یہ تھا۔ مورخ کاٹھیا لال کے مطابق اس مندر پر ایک میلہ سجا کرتا تھا، جس میں 30 سے 60 ہزار ہندو اس وقت شامل ہوا کرتے تھے جب لاہور کی آبادی محض چند لاکھ پر مشتمل تھی، اور وہ بھی قصبوں کی آبادی ملا کر۔ اس مندر کے بنیادی ڈھانچے کی بات کی جائے تو اس میں بھاری اینٹ، پلاسٹر، دیواروں پر آرائشی محرابیں، نمونہ جات اور کچھ پتھروں کا استعمال
کیا گیا ہے، جن کی روایات شمالی ہند اور پنجاب کے مندرانہ انداز میں موجود ہیں۔ ایک تاریخی ماخذ کے مطابق اس کی پہلی عمارت 2000 سال قبل رکھی گئی، لیکن جو موجودہ مندر ہے یہ لگ بھگ 150 سے 200 سال پرانا ہے۔ اس کے اندر سمادھیاں، چھوٹے مندر، عبادت گاہیں، سنتوں، صوفیوں اور پنڈتوں کے رہنے کی جگہیں شامل تھیں۔ یہ چھوٹا سا نظر آنے والا مندر اور اس کے قرب و جوار میں بنی مساجد، مکان، یہ سب اس ایک کمپلیکس کا حصہ تھے۔ تقسیم ہند، جس نے نہ صرف انڈیا میں رہنے والے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے ایک نہ ختم ہونے والا زخم دیا، اسی دوران یہاں ہندو برادری کے آنے میں کمی اس طرح واقع ہوئی کہ ہندوؤں کی بڑی تعداد قتل و غارت کے باعث یہاں سے چھوڑ کر ہندو اسٹیٹ کی جانب چلی گئی۔ لاہور چھوڑنے سے اس خوبصورت کمپلیکس کی بہترین نگہداشت ممکن نہ ہوئی۔ نتیجے کے طور پہ اس کی موجودہ عمارت خستہ حال، دیواروں پر نقش و نگار مٹتے ہوئے اور ایک تاریخ اپنے اندر قبر بندی ہوئی ہمارے سامنے مٹتی جا رہی ہے۔ بھلا ہو بشیر میو صاحب کا، جنہوں نے اس مندر کو کبھی مسجد میں بدل کر اس کی حفاظت کی تو کبھی سکول اور درسگاہ بنا کر اس کی حفاظت کرتے رہے۔ خدا ایسے شخص کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، جس نے نسلی، علاقائی، مذہبی بنیادوں پر چہروں اور عمارتوں میں کبھی تقسیم نہ رکھی۔ یہ مندر دیوی بھدرا کالی کو وقف تھا، طاقت، جنگ اور تحفظ کی دیوی۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں کبھی لاکھوں عقیدت مند آ کر ماتھا ٹیکتے اور روشنیوں کا ایک سمندر بہا کرتا تھا۔ 19ویں صدی کے گزیٹر کے مطابق بھدرا کالی مندر کا میلہ سال کے مہینے جیٹھ میں لگا کرتا تھا، جہاں 30 سے 60 ہزار لوگ جمع ہوتے اور یہ لاہور کے بڑے مذہبی میلوں میں سے ایک تھا۔ پھر وقت نے کروٹ بدلی، مذہب اور سرحدوں نے سب کچھ بدل دیا، عقیدت مند چلے گئے، گھنٹیاں خاموش ہو گئیں اور یہ مندر رفتہ رفتہ مٹی میں چھپنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج اس مندر کی دیواروں پر زخم ہی زخم ہیں، جنہیں دیکھنے اور پرکھنے کے لیے ایک ایسے انسان کی آنکھ چاہیے جس کا نام بشیر میو بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ مٹی ہو چکا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم اس کی یہ نسل جو اس کی چھت پر کھڑی مجھ سے محو گفتگو تھی، اس کی حفاظت کر پائے گی یا یہ بھی ایسی دوڑ میں شامل ہو جائے گی جو انسانیت سے محبت نہیں کرتی۔ آج بھی جب جالیوں سے سورج کی کرنیں اس مندر کے جغرافیہ پر پڑتی ہیں تو لگتا ہے بھدرا کالی اب بھی یہیں کہیں ہے، خاموش مگر زندہ۔ یہ مندر صرف ایک عبادت گاہ نہیں، یہ لاہور کی وہ کہانی ہے جو سنائی نہیں جاتی، بس محسوس کی جاتی ہے۔
اور شاید اگر آپ دھیان سے سنیں تو ہوا میں، اس موسم میں، اس انوائرمنٹ میں اب بھی ان گھنٹیوں کی مدھم گونج سنائی دیتی ہے۔ اہل دل جب اس مندر کے در و دیوار کا نظارہ کرتے ہیں، فرش پر پڑی پرچھائیوں سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے اکھڑے ہوئے رنگ سے جب بات کرتے ہیں تو وہ ایک ایسے لاہور میں گم ہو جاتے ہیں جس نے پنجاب کی سب سے بڑی سلطنت دیکھی، جو ہزارہ سے لے کر افغان تک ایک ہی حکومت تھی۔ اس مندر کا گنبد، اس کی کالی دیواریں ایک دکھ کی انمٹ داستاں ہیں، جو بھی چہرے اس کے زوال کے منتظر ہیں وہ ایک دن پچھتائیں گے۔ اپنی تاریخ کو مٹانے والے، تاریخ گواہ ہے، کبھی بھی خوش نہیں رہے، اور ہریالی کی تمنا کرنے والے ایک دن ضرور مسکراتے ہیں۔ یہ مندر رو رہا ہے، اس کی دیوار پر لگا اور وقت کے ستم سے ہوا سیاہ رنگ ہمارے چہروں پر ملامت کی نشانی ہے۔ مذہب وہ نہیں ہے جو انسانوں سے نفرت سکھاتا ہے، مذہب وہ ہے جو محبت سکھاتا ہے۔ دوستو، یہ بائیں ہاتھ پر موجود چھوٹی سی سمادھ، اس کی ویڈیو لینے کے لیے ہمیں وہ خطرات مول لینے پڑے جو اس گلی میں کھڑا شخص ہی جانتا ہے۔ یہ خوبصورت سمادھ نہ جانے کس سنت کی ہے۔ دور سے آپ کو ہم بھدرا کالی مندر دکھا رہے ہیں اور سمادھ سے بھی ہٹ چکے ہیں کہ کچھ عجیب نگاہیں ہمارے چہرے میں شاید کسی ہندو کو تلاش کر رہی تھیں۔ کسی نے خوب کہا تھا، مسلم ہوں پر خود پر قابو رہتا ہے، مسلم ہوں پر خود پر قابو رہتا ہے، میرے اندر بھی ایک ہندو رہتا ہے، میرے اندر بھی ایک ہندو رہتا ہے۔ دوستو، میرا دین، میرا دھرم، میرا عقیدہ